پاکستانی اس جنگ میں ہلاک ہوئے۔ اب آ جائیں 2018 میں ہماری گورنمنٹ آ جاتی ہے، ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں افغان طالبان کے ساتھ بات چیت اور امریکن اور افغان طالبان کے بیچ میں بات چیت۔ ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمارا انٹرسٹ تھا وہاں امن ہوگا تو پاکستان میں اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت جو پچھلی افغان گورنمنٹ تھی وہ پرو پاکستان نہیں تھی، وہ پرو انڈیا تھی، اور وہ حکومت ہمیں کوئی ہیلپ نہیں ملتی تھی جب یہاں پاکستان سے تین گروپس آپریٹ کر رہے تھے، افغانستان اٹیک کرتے تھے تو وہ نہیں روکتے تھے۔ تو ہم نے پوری کوشش کی پہلے بات چیت کروائیں تاکہ امن ہو افغانستان میں، پھر ہم نے کوشش کی افغان گورنمنٹ کو اور طالبان کو اکٹھا بٹھانے کی، وہ ہم فیل ہو گئے، انہوں نے نہیں مانا، لیکن ہم نے کوشش کی۔ ہم نے دونوں اس گورنمنٹ سے بھی بات کر رہے تھے، میں گیا بھی کابل جب پریزیڈنٹ غنی تھے، تو صرف کوشش کی کہ ہم کسی طرح یہاں امن پیدا کریں۔ تو جب پچھلی 2021 کی گرمی، اب میں صرف آپ کو اس لیے تفصیل بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو آج جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھی۔ 2021 میں گرمیوں میں مجھے خوف آنا شروع ہو گیا جب امریکیوں نے ڈیٹ اناؤنس کی وڈرال کی افغانستان میں، مجھے خوف آنا شروع ہو گیا کہ یہاں خانہ جنگی ہوگی افغانستان میں، اور ہماری ISI نے ہمیں پوری بریفنگ دی کہ 3 لاکھ فوج ہے افغانستان کی، اور جیسے ہی وڈرال اگر یہ جب امریکہ جائیں گے تو یہ 3 لاکھ فوج اور 60-70 ہزار صرف طالبان ہیں، تو یہاں تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ تو ایک خوف تھا کہ جب وہاں خانہ جنگی شروع ہوگی تو اس کا فال آؤٹ پاکستان میں بھی آئے گا۔ ایک یہ خوف تھا کہ امریکہ ہمیں ہمارے پہ سینکشنز لگا دیں، کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی وجہ سے ہم نہیں جیتے افغانستان میں۔ وہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بلیم کرتے تھے کہ وہ طالبان کے خلاف اس لیے کامیاب نہیں ہو کیونکہ پاکستان ان کی مدد کر رہا تھا۔ تو ڈر یہ تھا کہ ایک دفعہ سول وار شروع ہو گئی تو انہوں نے سارا ملبہ ہمارے پہ ڈال دینا۔ تو تب سے میں پچھلی یعنی 21 کی گرمیوں سے آپ میری سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، میں کہتا گیا تھا کہ وہ جو 2021 اور 22 کی سردیاں ہیں وہ پاکستان کے لیے سب سے مشکل وقت ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مجھے خوف تھا افغانستان میں کیا ہوگا۔ میرا جنرل باجوہ سے کوئی اختلافات نہیں تھے، ہم ایک پیج پہ تھے۔ اس ملک نے بڑا فائدہ ہوا جبکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور الیکٹڈ گورنمنٹ ایک پیج پہ تھی، اچھے کام ہوئے۔ کرونا کے اندر دنیا نے ہمارا تسلیم کیا جس طرح ہم نے ڈیل کیا، لیکن سب ایک قوم نے مل کے اس سے لڑا۔ اس کے بعد ٹڈی بھی تھی، اس کا ایک آیا وہ بھی، اس پہ بھی بڑا ہمیں خوف تھا۔ تو ہر چیز میں اس وقت ہم اکٹھے چل رہے تھے۔ اختلاف پہلا یہ ہوا کہ ایکسٹینشن کے بعد جنرل باجوہ نے بار بار ہمیں کہا کہ ان کو NRO دے دو اور یہ اکاؤنٹیبلٹی سے پیچھے ہٹ جاؤ اور نیب کو چینج کر دو، جو اب نیب ہے۔ یعنی نیب کو لاز کو امینڈ کرنا یہ تب سے شروع ہو گیا تھا کہ جیسے آپ امینڈ کریں گے تو یا پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی، بیسکلی ان کو NRO دے دو، جو ہم نے ریفیوز کر دیا۔ میں نے میٹنگ بھی تھی ایک ہوئی تھی جس میں میرے سینئر منسٹرز بیٹھے تھے، جنرل باجوہ نے یہ تجویز دی، ہم نے کہا ہم نہیں کرتے، کیونکہ میں تو آیا ہی پالیٹکس میں 26 سال پہلے تھا رول آف لا کے لیے اور انصاف، اور اگر انصاف نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے۔ تو دوسرا اختلاف کدھر ہوا؟ دوسرا اختلاف ان سے ہوا جنرل فیض کے اوپر۔ اب میں آج ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو حقائق کیا تھے۔ میرا جنرل فیض کو اس وقت میں سمجھتا تھا کہ کیونکہ 2021-22 کی سردیاں ہمارے لیے بڑی مشکل ہوں گی، میں چاہتا تھا کیونکہ افغانستان کا فال آؤٹ آنا تھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کو یہ سردیوں تک جنرل فیض کو رکھا جائے، کیونکہ اگر سب سے مشکل ٹائم ہے تو جو سب سے ایکسپیرینسڈ آپ کا انٹیلیجنس کا چیف ہے اس کو ہونا چاہیے، آپ کا بیسٹ کھلاڑی ہونا چاہیے۔ مجھے تب سے خوف تھا دہشت گردی کا، میں نے بار بار جنرل باجوہ سے بھی بات کی، میں نے اپنی کیبنٹ کو بھی بتایا کہ سردیاں ہمارے لیے مشکل ہیں، کیونکہ ایک پوری تاریخ میں دیکھ رہا تھا، مجھے تو پوری بیک گراؤنڈ پتا ہے اس کی۔ اللہ نے کرم کرنا تھا ایک طرح ہمارے اوپر بھی اور افغانستان کے لوگوں کے اوپر کہ وہ جو امریکن جو ٹرین کیا ہوا تھا افغان فوج، اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ پریزیڈنٹ غنی ملک سے چلا گیا افغانستان سے، ایک دم طالبان کی گورنمنٹ آ گئی، کوئی خانہ جنگی سے یہ سارا خطہ بچ گیا۔ اس نے
آپ کو اندازہ نہیں کہ پاکستان کے اوپر کتنا فائدہ ہوا اس کا. اگر خدا نخواستہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہمیں سب سے بڑا نقصان ہونا تھا. اللہ نے کرم کیا, افغانستان کے لوگوں پہ ہمیں بھی بچا لیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ پاکستان, کیونکہ ہم نے دعا کے ڈائلاگز جو امریکن اور طالبان کے تھے ہم نے سب سے زیادہ اس میں پروموٹ کیا.